اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعفو عنی یا عافیا عن المجرمین۔ حضرات، ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ ہمارے درمیان ایک مرتبہ پھر آیا، جس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ مہینہ نصیب کیا جس مہینے میں اللہ میزبان ہوتا ہے اور اس کے بندے اس کے مہمان ہوتے ہیں۔ وہ مہینہ آ گیا جس کے دن تمام دنوں سے افضل ہیں، جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں، جس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں۔ اس مہینے میں سونا عبادت ہے، سانس لینا تسبیح ہے، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس مہینے میں اعمال مقبول ہوتے ہیں، دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کا اہتمام خداوند عالم نے کیا کہ اس مہینے میں اپنے بندوں پر روزے کو فرض کیا، اور روزے کو فرض کرنے کے سلسلے میں فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ روزہ تقوی الہی کی علامت ہے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہر دن کی دعا ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ حضور نے ہر دن کی ایک خاص دعا پڑھی جو مختصر دعا ہے۔ آج پہلے دن کی دعا جس کی ابھی ہم نے تلاوت کی، جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں پیغمبر اسلام دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعفو عنی یا عافیا عن المجرمین۔ یعنی خدایا میرے روزے کو حقیقی روزے داروں کے روزوں میں قرار دے، میری نماز کو حقیقی نمازیوں کی نماز جیسا بنا دے، مجھے غفلت والی نیند سے بیدار کر دے۔ اے عالمین کے پروردگار، آج کے دن میرے جرم اور گناہوں کو معاف کر دے۔ اے گناہوں کو معاف کرنے والے، میری خطاؤں کو معاف کر دے۔ آج کے دن یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمارے گناہ کو معاف کرے، ہمارے نمازوں کو حقیقی نمازیوں والی نماز قرار دے، ہمارے روزوں کو حقیقی روزے داروں والا روزہ قرار دے۔ اس دعا میں دو نقطے کی جانب، جو ایک اہم نقطہ جس کی جانب توجہ ضروری ہے، اس میں اللہ کے نبی نے دعا کی کہ پروردگار ہمیں غفلت کی نیند سے بیدار کر دے۔ غفلت کی نیند کیا ہوتی ہے؟ غفلت کسے کہتے ہیں؟ اس کی جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ غفلت یعنی انسان اہم چیز کو چھوڑ دے اور غیر اہم چیز کو حاصل کرے، کی جانب لگ جائے۔ یعنی انسان نے پوری زندگی کوئی کام کیا، لیکن ایک لمحے کی غفلت اس کے پورے مقصد کو پامال کر دیتی ہے۔ ایک کسان نے کھیتی کی، فصل لہلہانے لگی، لیکن اس کے بعد ایک آگ لگی، پوری فصل خراب ہو گئی۔ کوئی انسان، دوسرے بہت سے کام ہوتے ہیں کہ انسان پوری محنت کرتا ہے، لیکن ہلکی سی غفلت ہوتی ہے جو اس کو پھر اس کی تمام کے تمام محنتوں کو پامال کر دیتی ہے۔ لہذا یہ غفلت انسان کو اس کے مقصد سے اور اس کے کمال سے دور کر دیتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ انسان غافل نہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ انسان کو غفلت کے نشے سے دور رکھنے کی بات کی گئی ہے، اور
حدیث میں ہے جو امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ شراب اور یہ جو نشے والی چیزیں ہیں ان کا نشہ جلدی اترتا ہے بنسبت غفلت اور تکبر کے نشے کے۔ انسان بہت سی چیزوں میں غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، جس میں سے ایک اوور کانفیڈنس ہے، یعنی کہ خود کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں، غافل ہو جاتا ہے کہ پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج جو ہمارے اندر، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو بھی خرابی ہے، گھر سے لے کے سماج تک، یا خود ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری عبادت، یہ تمام کے تمام چیزیں کہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن نماز میں نہیں لگ رہا ہے، ہم دعا پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دل دعا میں نہیں لگ رہا بلکہ ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے، ہم ظاہراً تو نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہے، یہ غفلت ہے۔ یہ غفلت انسان کس وقت ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان کے نزدیک اس کا پروردگار نہیں ہوتا ہے۔ جب انسان کے نزدیک اس کا پروردگار ہوتا ہے اور وہ پروردگار کو اہمیت دیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی اور تصور اس کے ذہن میں نہیں آتا ہے، لہذا یہ غفلت۔ دوسری اہم چیز غفلت کے ساتھ ساتھ، اگرچہ غفلت کے اوپر علماء نے اور گفتگو کی ہے اور اسی کی طرح قرآن کریم میں مختلف آیتوں میں غفلت کا تذکرہ ہوا ہے کہ انسان کو غفلت سے دور رہنا چاہیے۔ حدیثوں میں آیا ہے، حدیثوں میں ذکر ہوا ہے کہ انسان کو غفلت کی نیند سے دور رہنا چاہیے۔ ایک انسان سو رہا ہے، اس کو بیدار کریے گا تو وہ بیدار ہو جائے گا، لیکن جو انسان غفلت میں ہوتا ہے، غفلت کی نیند میں ہوتا ہے، یہ جلدی بیدار نہیں ہوتا ہے، یہ جب نقصان اٹھا لیتا ہے تب یہ بیدار ہوتا ہے، تب یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس وقت نقصان اٹھا چکا ہوتا ہے۔ اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ انسان نہ خود کو سمجھ رہا ہے نہ اپنے پروردگار کو سمجھ رہا ہے، کیونکہ جو انسان خود کو سمجھ لیتا ہے اور جو اپنے پروردگار کو سمجھ لیتا ہے وہ غفلت کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ دیکھیے کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہی لوگ تھے اور وہی لوگ معصومین علیہ السلام سے نزدیک ہوئے جو غفلت کا شکار نہیں تھے۔ وہ اپنے کو پہچانتے تھے کہ میں کون ہوں، لیکن جو صرف نعرے لگانے والے تھے، جو صرف تعریف کرنے والے تھے، وہ غفلت کا شکار کہ میں بھی یہ ہوں، میں بھی یہ ہوں۔ لیکن جو انسان جانتا ہے کہ اپنے کو پہچانتا ہے، اپنی حیثیت کو پہچانتا ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، وہ مالک ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، میں ایک کمزور اور لاغر ہوں، اگر میں یہ جو بول رہا ہوں یہ بھی اس کی منشا ہے، اگر وہ نہ چاہے، اگر وہ ایک لمحے کے لیے اشارہ کر دے، بلکہ ایک لمحے کا بھی سما حصہ ہو، صرف وہ ارادہ کر لے تو یہ جو ہم بول رہے ہیں ہم بول نہیں سکتے ہیں۔ لہذا جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ بھی سب اللہ کا ہے، تو پھر جب اللہ کا ہے تو پھر اللہ اسے یہ توفیق بھی دے دیتا ہے کہ جب تم سب جان رہے ہو کہ سب اللہ کا ہے تو پھر اللہ ہی کے لیے کام کرو، یعنی چلو تو اللہ کے لیے، بیٹھو تو اللہ کے لیے۔ بہرحال یہ غفلت کا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جرم اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے پروردگار۔ ظاہر ہے ماہ مبارک رمضان ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ جو بدبخت ہے وہ انسان جو ماہ رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ لہذا یہ مہینہ ماہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، گناہوں سے معافی کا مہینہ ہے۔ اس میں گناہوں سے معافی کے لیے صرف یہ نہیں کہ انسان ایک مرتبہ کان پہ ہاتھ رکھے اور اس کے بعد اپنے رخسار پہ ہلکا ہلکا تھپتھپا دے تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان دل سے یہ ارادہ کرے، اپنے جو کیا ہے اس کے اوپر پشیمان ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو۔ جب انسان اس منزل میں آ جائے کہ آئندہ نہیں کرے گا اور جو کچھ کیا ہے، جو نقصان ہوا ہے اس کا ترادف کرے گا، یعنی اس کا جبران کرے گا۔ اگر مثلا
نماز نہیں پڑھی ہے جو قضائیں ہو گئیں اسے ادا کرے گا، جو روزے نہیں رکھے ہیں اسے بعد میں ادا کرے گا، اگر کسی کا کوئی حق رہ گیا ہے میرے اوپر تو میں اسے ادا کروں گا۔ جب انسان اس میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں معافی میں، ایک معافی اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، انسان مثلا نماز نہیں پڑھا، اللہ کا حق ادا نہیں کیا، تو اب اللہ کے حق کو ادا کرے، نماز کو ادا کرے، قضا کرے، اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کر کے پروردگار ہمارے جو یہ گناہ ہوا ہے کہ نماز قضا ہو گئی اسے تو ہماری غلطی کو معاف کر دے۔ روزہ نہیں رکھا، توبہ کرے بارگاہ پروردگار میں، کفارہ دے، قضا کرے، کفارہ کرے دے، اس کے بعد پروردگار یہ ہم سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دے۔ لیکن ایک معافی اللہ سے نہیں بلکہ اللہ کے بندوں کی ہوتی ہے۔ انسان نے اگر کسی بندے کے ساتھ کوئی خیانت کی ہے، انسان نے کسی بندے کو ظلم کیا ہے یا خیانت کی ہے، تو جب تک کہ وہ اس بندے سے معافی نہیں مانگے گا تب تک اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ لہذا یہ ماہ مبارک رمضان کے دو حصے ہیں، عبادت پروردگار کا ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ سے لو لگانا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کا خیال رکھے، اور اللہ کے بندوں کا خیال یہ ہے کہ ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔